تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر بروز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1434 سنہ ہجری کے ربیع الاول شریف کی آج 21ویں شب ہے۔ یوں تو ہفتے کی رات حسب معمول مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، البتہ آج خصوصیت یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کے طلباء کی دستار بندی کے سلسلے میں 3 روزہ تربیتی اجتماع ہے۔ 323 اسلامی بھائیوں نے اس سال درس نظامی کی تکمیل کی اور دستار بندی کے لیے ان کے نام آئے۔ قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب کی ترکیب بنے، آئیے ثواب بڑھانے کے لیے مزید اچھی نیتیں کر لیتے۔ اچھی نیتیں حسب حال کریں گے، دل میں واقعی کیفیت بھی یہی ہوگی کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو ہی وہ نیتیں وہ شمار کی جائیں گی، ثواب بھی ملے گا، ورنہ نہیں۔ مثلاً ایک اول تاخیر شرکت کروں گا، ایک نیت یہ کرنی ہے۔ اب جس کا ذہن یہ ہے کہ آدھے گھنٹے کے بعد میں نے چلا جانا ہے، تو اب وہ اول تاخیر کی نیت اس کے لیے کارآمد نہیں ہوگی، کیونکہ آدھے گھنٹے میں مدنی مذاکرہ ختم کرنے کا معمول نہیں ہے۔ وہ اتفاق سے کوئی صورت ہو جائے تو وہ کہہ نہیں سکتے۔ تو بہرحال یہ کہ جیسی آپ کی کیفیت ہے، جو آپ کا ارادہ ہے، وہی مطلب نیت ہے۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا۔ کسی کا SMS بھی چیک نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ کسی کا فون تو نہیں آیا، نہ فون کروں گا نہ فون وصول کروں گا، کیونکہ یہ ساری نیت اس لیے کروا رہا ہوں کہ ورنہ آپ کے اس علم دین کی تحصیل میں رکاوٹ کا سامان ہوگا۔ اور جس کو دین سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے ان کے لیے یہ نیت انشاءاللہ کوئی دشوار نہیں ہے۔ کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ تو جو دو زانو نہیں ہیں اگر چاہیں تو ہو جائیں، تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی و مہذب طریقے پر تشریف رکھیں، پھر تھکن دور ہو جائے، ذہن بن جائے، توفیق مل جائے، پھر دو زانو
حاضرین اس وقت تقریباً قبلہ رو بیٹھے ہیں، قبلہ رخ. تو یہ بھی نیت کر لیں کہ چونکہ اکثر قبلہ رخ بیٹھنا سنت ہے، اس لیے میں اتباع سنت میں قبلہ رو بیٹھا ہوں، تو اس کا ثواب ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا. اتفاق سے کوئی قبلہ رخ بیٹھ گیا تو اس کو ثواب نہیں ملتا. نیت ہو کہ میں قبلہ رو بیٹھا ہوں اتباع سنت میں، تو ثواب ملے گا. اور جو سیکھا ہے اس کے لیے قبلے کی طرف پیٹھ کرنا سنت ہے. وہ سیکھے اس کے لیے وہ قبلہ رو بیٹھے، یہ آداب میں سے اس کے لیے. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا. گھرنے جھڑکنے الجھنے جگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. موقع کی مناسبت سے عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. کہا لگانے لگوانے سے بچوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جتنا ہو سکا حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر برائے ایصال ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المومنین تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مومنین مسلمات و مسلمین خصوصاً ائمہ مذاہب اربعہ و سلاسل اربعہ جمیع شہیدان و اسیران کربلا تمام اہل بیت اطہار امام غزالی اعلیٰ حضرت صدر شریعت صدر الافاضل قطب مدینہ مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور ہمارے درس نظامی کے وہ اسلامی بھائی بالخصوص کہ جنہوں نے 12 مہینے کا سفر کر لیا یا کرنے کی نیت رکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ہماری اوبی وین کا جدول بھی سماعت فرمائیے. صحرائے مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف. یوں تو انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا میں ہو سکتا ہے سینکڑوں ہزاروں مقامات پر لوگ دیکھ رہے ہوں اور مدنی چینل انٹرنیٹ پر بھی ہے اور ویسے ٹی وی سیٹ میں بھی وہ دیکھا جا سکتا ہے. تو خصوصیت کے ساتھ وہ جمع ہونے کی یہاں ترکیب ہے. تو وہ جامعۃ المدینہ تاج پور ہند بغدادی کابینہ یہ آپ کے سامنے موجود ہے اسکرین پر. جامعۃ المدینہ بمبئی ہند مکی کابینہ اور سری لنکا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے. ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں. شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مسکراہٹ کے حوالے سے آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے تھے. ایک شخص اپنے بارے میں یہ طے نہیں کر پاتا کہ مجھ میں
دل جوئی کا وصف ہے یا نہیں ہے، میں بے رخا پن ہے یا نہیں ہے، میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں. ہر کوئی اپنے آپ کو اچھا ہی سمجھتا ہے یار، میں کیا مسئلہ ہے میرے میں، ٹھیک تو ہوں، کیا کرتا ہوں. تو یہ بتائیے پاپا کہ یہ جو مزاج ہوتا ہے جس میں آدمی لفٹ نہیں کراتا، کیونکہ تقریباً لوگ لفٹ مانگتے ہیں، کوئی حوصلہ افزائی مانگتے ہیں، تو یہ وصف کیا ہے، کیسے پتہ چلے، اور نہ آنے کی صورت میں اس کے پانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اب یہ کہ لفٹ لینی ہے تو لفٹ دینی پڑے گی، بغیر دیے لفٹ ملتی نہیں ہے. وہ پچھلے دنوں ایک عیسائی بھائی میرے پاس ملنے آئے، وہ لائن میں لگ کر، تو بولے سب میرے عزیز گھر والے تک، پڑوسی بھی مجھ سے کتراتے ہیں، کوئی مجھے مطلب میرے کہ منہ نہیں دیتا اور منہ نہیں لگاتا مجھے. تو ان کا انداز گفتگو، ان کا چہرہ مورا دیکھ کر میں نے ان سے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ آپ کو مسکرانا آتا ہے؟ تو یہ کہنے لگے کہ یہ ادھورے مسکرائے، تھوڑے تکلف کے ساتھ نزاکت کا ادھورے مسکرائے، اور کہنے لگے کہ یار یہ بات تو مجھے مسکرانا نہیں آتا. بیچارے کوشش کرتے رہے، یوں آدھا آدھا ہونٹ یوں کر کے تھوڑا تھوڑا مسکرانے کی کوشش کرتے رہے. تو اب میں نے کہا تمہارا مرض تو پکڑا گیا کہ کیوں لوگ تم سے کتراتے ہیں، کیوں گھر والے کتراتے ہیں، کیوں پڑوسی کتراتے ہیں، تم کو سب نے اکیلا کر دیا ہے. تمہارا علاج ہے کہ تم مسکرانا سیکھ لو. جو ہنستا اس کا گھر بستا ہے. تو یہ بعض لوگوں کا منہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، پھولا ہوا ہوتا ہے، جیسے ابھی ابھی کسی سے لڑ کے آئے ہیں، یا کوئی بہت بڑا اس کا نقصان ہو گیا، یا اپنی امی کو دفن کر کے پہنچے، ابھی واپسی ہوئی ہے ان کی، تو اس لیے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ بس. اور پھر یہ بولتے بھی ہیں کہ میرے کو کوئی یوں نہیں. تو یہ اپنے کو دیکھو نا، کیا اس کے اسباب پر غور کریں گے، آخر ایسا کیوں ہے کہ لوگ آپ سے کتراتے ہیں. اب جیسے کہ آپ کو کسی نے آ کر بتایا کہ الحمدللہ میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، تو آپ نے منہ پھلا کر یوں کر دیا، تو کیا خیال ہے کہ اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھے گی، کم ہوگی، نارمل رہی، کیا ہوگا؟ آج تو اس نے پیدا ہونے کی خبر دی ہے، کل مرنے کی بھی اطلاع نہیں دے گا. کیوں ہے؟ یہ کوئی جواب تھوڑی ہے. اس کو تو باندھنا پڑے اپنے کو، ورنہ وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہیں کچھ ٹوٹ پھوٹ نہ ہو جائے. اس کی وبا لگا، اتنی خوشی ہوتی ہے جس کی بچے کی اور پیدائش ہو، وہ بھی نری نہ اولاد. تو ویسے ہی آج کل بیچارے پریشان ہیں کہ جدھر دیکھو بچیاں ہی بچیاں. اس نے آپ کو بچے کی پیدائش کی دی، آپ نے منہ پھلا کر سر ہلا دیا خالی، رکا رکا. تو اس وقت کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ ماشاء اللہ، مبارک ہو، مبارک ہو، سبحان اللہ. اب دیکھو وہ کتنا خوش ہوتا ہے آپ سے، اور کتنی اس کے دل میں آپ کے لیے جگہ بنتی ہے. تو یہ کرنا اصل سب کو آتا نہیں ہے. کیا کام ہے؟ اس طرح وہ شاید تھوڑا گھبرا جائے گا. ارے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، آج آپ کی پیاری آواز میں نے سن لی. جی جی کیا حکم ہے میرے لیے؟ لبیک، کیا حکم ہے؟ اب اس طرح بات کر کے دیکھیں، قوم آپ کو ڈھونڈتی نہ ہو تو پھر آپ. یہ آپ جو کہہ رہے پہلے میں تو بول دے گا کہ کام تھا، اب نہیں ہے کوئی کام، جاؤ. دوسرے میں میرے کو لگتا ہے کہ 1 درجن کام بولے گا یہ. ہاں آپ دوبارہ حکم کرو، میں دوبارہ ایک کام بولتا ہوں. ایسا نہیں لگتا کہ کوئی زیادہ کام بول نہیں تو وہ ایسا حکم کرے کہ مطلب اپنی جیب خالی کر دو، تو آپ پھر سنبھال لینا. اور کیا ٹھیک ہے چلے کہ یہ جیب ابھی پوری بھری نہیں ہے، جب بھر جائے گی تب دیکھیں گے. فی الحال گنجائش ہے، آپ کرم فرما دیجئے. یہ ہمارے اسلام میں سوال کر رہے ہیں، جس کی عادت ہے غصے کی، وہ اتنا اچانک میٹھا کیسے بولے گا؟ نہیں آتا بولنا حقیقت میں. اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوتا ہے گھریلو ناچا، کیونکہ اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے. ماں کو بعض اوقات پیار دینے کا موقع ہوتا ہے، نہیں دے پاتی. باپ کو شفقت کرنے کا موقع ہوتا ہے، وہ نہیں کر پاتا، بلکہ کیا کرتے ہیں. اسی طرح میاں بیوی میں جو پھڈے ہوتے ہیں نا، تو بعض ایسی خبریں ہیں کہ جیسے کہ وہ والد صاحب بس کام دھندے سے تھک کے آ رہے آتے ہیں،
بیچاروں کو شوگر ہو گیا ہے تو وہ گھر میں آتے ہیں نا جیسے ہی تو بس وہ ساری تھکن جو ہے نا وہ ہماری امی سے اتارتے ہیں. یہ ادھر کیوں رکھا ہے, ادھر یہ کچرا کیوں پڑا ہوا ہے, چلو جلدی کھانا گرم کرو, یہ کیا تم نے پورا گرم بھی نہیں کیا, ابھی ایسے ہی دے دیا مجھے, فریج سے پہلے نکال کے رکھ دیتی. اس طرح مطلب یہ ہے کہ وہ چک چک شروع کر دیتے. تو کیا یہ محبت میں بہت بڑے یعنی اسپیڈ بریکر آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو نتیجتاً بسا اوقات نوبت طلاق پر بھی پہنچ دی ہے. تو اس لیے ہر ایک مسکراہٹ کا ہی متمنی ہوتا ہے. ڈانٹ کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی, منہ پھولا ہوا دیکھنا کسی کو بھی سہاتا نہیں ہے, اچھا نہیں لگتا. پیار محبت, آپ بلی کو بھی اگر اس پر کر کے وہ ہاتھ پھیریں گے نا پیٹھ پر تو وہ کمان کی طرح ٹیڑھی ہو جائے گی, اور وہ آپ کے قدموں سے رگڑ کھا کر وہ اس کا جواب دے گی کہ میں بچ بچ تو آپ کو نہیں کر سکتی لیکن یہ لو, یوں کرے گی. اور بلی کو تو بیچاری بھاگ جائے گی. تو یہ اصل یہ بھی ایک فن ہے کہ کس طرح لوگوں کے دل جیتنا, اور یہ مبلغین کے لیے ضروری ہے. بیان یعنی خالی بیان سے لوگ نہیں ہو جاتے, بیان تو زمانے سے ہوتے ہی رہتے. دعوت اسلامی نے آخر اتنی پبلک کیسے جمع کر لی, مبلغین اتنے بڑے بڑے قافلے لے کر یہاں کیسے پہنچ گئے, ہے کہ وہ انفرادی کوشش, اور اس میں مسکرانا, لوگوں کی دل جوئی کرنا, یہ سب اس میں شامل ہوتا. اب جیسے کسی سے ملاقات ہو گئی, راستے میں جا رہے ہیں اور وہ کھڑا ہو گیا, یار میں ذرا جلدی میں ہوں یار, سوری ہاں جلدی میں ہوں, یہ نکل گیا. تو اب یہ کہ کم از کم اگر آمنا سامنا ہو گیا تو دعا سلام تو یار محبت سے کرے. اس نے سلام کیا تو ذرا ایسے جواب دے کہ وہ اس کو مزہ آ جائے. السلام علیکم, وعلیکم السلام, ماشاء اللہ, مرحبا کر کے تھوڑا یوں کر لینا. پھر اگر بولے گا نا کہ وہ میرا ڈیوٹی ٹائم ہو گیا ہے, پھر میں انشاءاللہ آپ کو جا کے رنگ کرتا ہوں, اگر کوئی کام ہے تو بول دو. تو اس طرح اگر جائے گا نا تو پھر رنگ بھلے کر دے, ویسے ٹیلی فونیا تو عام ہی ہے, تو یہ سب آپ کا کام ہے, اچھی نیت سے کرے گا تو مسلمان کی دل جوئی کے لیے. تو دوستی بھی مضبوط ہوگی, برقرار بھی رہے گی, اور مدینہ مدینہ ہو جائے گا, اور آپ اس کو قافلے کا مسافر بنانا آسان ہو جائے گا, ورنہ پھر بہت مشکل ہے. منہ پھلا کر کوئی مسافر قافلے کا بننے کے لیے تیار ہوگا نہیں. تو مسکرانا تو سب کو سیکھنا چاہیے. اس میں بس کیٹیگری ہوتی ہے, عوام میں بھی بعض ملنسار ہوتے ہیں, خواص میں بھی بعض ملنسار ہوتے ہیں. عوام میں بھی منہ پھلانے والے ہوتے ہیں بعض, خواص میں بھی منہ پھلانے والے ہوتے ہیں. اچھا, بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو کیٹیگری وائز مسکراتے ہیں, ہر ایک کے سامنے نہیں مسکراتے. جیسے کہ مالدار کے سامنے مسکرائیں گے, افسر ہے تو اس کے سامنے مسکرائیں گے, جس کو ہم شخصیت بولتے ہیں اس کے سامنے مسکرائیں گے. عام آدمی کو لفٹ بھی نہیں کرا دیں گے, ہاتھ بھی ملائیں گے تو شخصیت کے نظارے میں گم ہوں گے, شخصیات نہیں چلتی لے کر. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہے کوئی افسر آپ کے پاس جو فیضان سنت کا درس دیتا ہو کسی مسجد میں؟ ہے کوئی سرمایہ دار جو مدنی قافلوں میں سفر کرتا ہو؟ یہ غریبڑے کرتے ہیں. وقف مدینہ کون ہے؟ غریبڑے. 12 ماہ کے مسافر کون ہے؟ یہ غریبڑے. 25 ماہ کے مسافر کون ہے؟ یہ غریب لوگ. یہ دنیا کے دیگر ممالک میں ادھر سے ادھر دوسرے ملکوں سے آ جا کر جو یہ کام کر رہے ہیں 12 ماہ 25 ماہ یا وقف مدینہ, کون ہے آپ بتاؤ نا. کوئی ایک سرمایہ دار ہے, مل آنر ہے, مجھے بتاؤ تو صحیح یار, میری معلومات میں اضافہ ہوا. تو جو غریب واقعی دعوت اسلامی کو لے کے چل رہے ہیں, ان کو لفٹ دینے کے لیے آپ کے منہ پر مسکراہٹ نہیں ہے یار. اور مالدار کہ مال کے روب میں اگر اس کو مسکرا کر حاجی صاحب کر رہے ہو, یہ حاجی صاحب تھوڑی فیضان سنت بغل میں لے کے بیٹھ جائے گا آ کر مسجد میں اور درس دے گا. یہ ایک میں وہ کثرت کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں, اکثریت کہ اکثریت دین کا کام غریب کرتے, مالدار کم کرتے. مالدار ہے, مالدار بھی ملیں گے, قافلوں کے مسافر بھی ملیں گے, درس دینے والے بھی ملیں گے, لیکن میرا خیال ہے 1% مالدار ہوں گے, 99% غریب ہوں گے, میرا گمان ہے. دعوت اسلامی کو یہ غریب لوگ چلا رہے ہیں, رات دن کی قربانیاں دے رہے ہیں, اور دعوت اسلامی لے کر اگر کوئی چلے بھی ہیں شروعات میں تو وہ بھی عام طور پر غریب لوگ ہی تھے.
کوئی سرمایہ دار یا مل آنر لے کر نہیں اٹھے دعوت اسلامی کو. یہ جنرل بات کرتا ہوں. اگر کوئی کسی کو برا لگتا ہے تو آدھی روٹی کم کھائے, بچا کر ہم غریبوں کو دے دیں, ہم کسی اور غریب قافلے کے مسافر تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ. تو صحیح بات کر رہا ہوں. اگر میں غلط ہوں تو کوئی میری اصلاح کر دے. تو اس لیے مطلب ہے کہ ہماری مسکراہٹیں افسروں کے لیے اور سرمایہ داروں کے لیے کیوں, غریبوں کے لیے بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ سرمایہ دار کو بھگا دیں اور جھاڑ دیں, یہ نعوذ باللہ میری مراد نہیں ہے. کام ان سے بھی دین کا لینا ہے ہمیں تو مسجد بھرو تحریک چلانی ہے. تو سرمایہ دار مسجد بنا دے گا, ہم غریب مسجدوں کو بھرتے رہیں گے. یہ بھی تو ضرورت تو ان کی بھی ہے, اور نماز کے لیے ان کو بھی بلاتے رہیں گے. تو جمعے کے بہانے ہو سکتا ہے وہ بھی تشریف لے آئیں. لیکن ایسا نہیں ہے, بہت سارے سرمایہ دار ایسے بھی ملیں گے جو 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں, بلکہ تہجد گزار بھی ان میں ملیں گے. لیکن تعداد میں فرق ہے, دونوں کی تعداد میں فرق ہوتا ہے. اور ویسے ہی اکثریت ہمارے یہاں غریبوں کی ہے. یوں دیکھا جائے تو امت میں اکثریت غریبوں کی ہوتی ہے. وہ مالداروں کی جو جن کو عرفاً مالدار کہتے ہیں, تو غنی اس میں بہت ہوں گے جن پر اتنی, جن کے پاس رقم ہوگی کہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہوگی. لیکن جنرلی یعنی کہ عام بول چال میں ان کو مالدار نہیں کہا جاتا. جن کو مالدار عام طور پہ کہتے ہیں وہ جن کی ملیں چل رہی ہوتی ہیں, بڑی بڑی دکانیں چل رہی ہوتی ہیں, بہت بڑا بینک بیلنس ہوتا ہے, ہمارے عرف میں اسی کو مالدار بولتے ہیں. تو میری مراد وہ مالدار ہیں, نہ کہ وہ شرعی غنی, یہ مراد نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ ہماری مسکراہٹ سب کے لیے ہونی چاہیے, سب کے ساتھ یکساں سلوک ہو. یا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ بھی شکایت ملتی ہے کہ داڑھی امامے والے ایک دوسرے سے دعا سلام کرتے ہیں, اور ہم نے داڑھی نہیں رکھی, ہم گناہ گار, تو ہم کو گھاس بھی نہیں ڈالتے, ہم نے ملتے تک نہیں ہیں. یہ ٹولی الگ ہے, وہ ٹولی الگ ہے, یہ ٹولی الگ ہے, یہ بھی کرتے ہیں. اب اسی طرح ہمارے جیسے اب درس نظامی والے ہیں تو طلباء ہیں, تو یہ بھی کیا, وہ ایک گاؤں کے آئے ہیں تو یہ 3-4 یہ ادھر بیٹھے ہوں گے, 5-7 اس شہر کے آئے ہیں تو یہ ادھر کے ہوں گے, اس جامعہ کے اس طرف ہوں گے, اس جامعہ کے اس طرف ہوں گے. تو کیسے ہوگا یار, کام کیسے ہوگا؟ ایسے کام نہیں ہوتا. سچ بولتا ہوں میں آج سے بہت پہلے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں ایک جگہ مدعو تھا. ہمارا قافلہ چل مدینہ کا قافلہ مدعو تھا. جبل نور آپ نے سنا ہوگا, جس کو جبل حرا, اصل نام غالباً اس کا جبل حرا ہے, جس میں غار حرا ہے, لیکن اب اس کو جبل نور بولتے ہیں. تو غار حرا اور جبل حرا یا جبل نور کے سائے میں کسی کا مکان تھا, نیچے کی جگہ تھی. ایک اہل محبت کوئی وہیں ملے تھے, میں جانتا نہیں تھا ان کو, تو انہوں نے ہمارے قافلے کی دعوت کی, تو ہم حاضر ہوئے ان کے. تو مجھے ایک صدر نشست بنا کر وہ بہرحال بٹھا دیا. جیسے عام طور پر میرے جیسا آدمی صدر نشست مل جائے تو وہ شو پیس بنا رہتا ہے, تو بٹھا دیا مجھے. اب عوام بھی آئے اور ہمارے چل مدینہ قافلے والے بھی تھے, اور میں الگ تھلگ بیٹھا تھا. میں چلتا پرزا ہوں, میرا یہ مزاج نہیں ہے. تو اب یہ عوام, اب کوئی صورت نہیں کہ کیا کروں. اب میں تو اپنی صدر نشست کو میں نے چھوڑا گیا, وہاں سے اٹھا اور السلام علیکم کہہ کر, ایک کو بھی نہیں جانتا تھا میں, ان حاجیوں میں جا کر بیٹھ گیا میں. ہاں کیسے ہیں حاج صاحب, آپ ماشاءاللہ کہاں سے تشریف لائے؟ اچھا بہاولپور سے آپ, اچھا سردار آباد سے, ماشاءاللہ انشاءاللہ. میں شروع ہو گیا اور سارے میرے گرد گھیرا ہو گیا. میری ترکیبیں بنتی گئی. میں اس طرح کا کام الحمدللہ یوں کہنا چاہیے کہ میں نے کیا ہے, اور اس طرح کا کام آپ سے بھی مطلوب ہے. مجھے دیں گے تو کام ہوگا. باقی بولتے ہیں ہمارے علاقے میں کام نہیں ہوتا, ہمارے علاقے میں کام نہیں ہوتا, کوئی ساتھ نہیں دیتا. تو یار منہ پھولا ہوا رکھو گے تو ساتھی بھی بھاگ جائے گا تمہارا. منہ مسکراتا رکھ کر لوگوں کی صفوں میں گھسو تو کام ہوگا. جہاں جائیں دعا سلام کر کے دوستی کرنا, ملنسار آدمی کے لیے دوستی کرنا کوئی مشکل نہیں. میرے حاجی عبید رضا چھوٹے تھے, جب ناسمجھ بچے تھے, تو ایک اسلامی بھائی کسی شہر سے ملنے کے لیے تشریف لائے تھے ہمارے گھر پہ میرے پاس. ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ رضا جو تھے نا, یہ بہت چھوٹے تھے, ناسمجھ تھے, کچھ چند سال کے تھے.
حاجی عبید رضا. تو یہ جس طرح بچے نہیں وہ چکی گھماتے ہیں، تو اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور یہ گھومنا شروع کیا، اور جان نہ پہچان تو میرا مہمان یا میں تیرا مہمان. وہ اس کے گرد گھومنے لگے اور اس کے ساتھ کھیلنے لگے. اب اس نے تو حیران ہو گیا، وہ کہنے لگا کہ میں نے یار کبھی زندگی میں ایسا بچہ ہی نہیں دیکھا، یار یہ اس طرح میرے سے فری ہو گئی ہے اور یہ تمہارا بچہ اس طرح کھیل رہا ہے. تو یہ بس ایک قدرتی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو نوازے. تو اب یہ کہ جس کو قدرتی طور پر یہ عطا نہیں بھی ہے بالفرض پیدائشی طور پر، تو تکلف کے ساتھ حاصل کرے، اس کو اللہ دے دے گا. مسکرانا سیکھے. حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف جب بھی دیکھا تو مسکرا کر ہی دیکھا. ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، یہ اس کی مکارم اخلاق کی حدیث ہے اب جو سنانے لگا ہوں، جس کو حسن اخلاق کے نام کے ساتھ جس کا ترجمہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا. یہ تو گھول کر پینے والی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب. یہ تو سب کو لے لینی چاہیے. مکارم الاخلاق اس میں ہے کہ ام دردہ نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، جب بھی آپ کو دیکھتی ہوں آپ بات کرتے ہیں تو مسکراتے ہیں، کیا حکمت ہے؟ فرمایا کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے کہ جب بھی بولتے تھے تو مسکراتے تھے. تو یہ کہ مسکرانا، حالانکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خوف خدا کون نہیں جانتا. آپ تو امام الخائفین ہیں، جتنے بھی خوف خدا والے ہیں سب کے سردار ہیں. اتنا خوف خدا، اتنا گریہ ازاری، اتنا روتے تھے. جب روتے تھے خوف خدا سے تو اس طرح سینے سے آواز بلند ہوتی تھی جیسے ہنڈیاں پک رہی ہے، لیکن مسکرانا. وہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بھی ہے نا وہ صلاۃ و سلام میں، کہ وہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. ہنس پڑے، اگر پڑھیں گے پڑھے تو یہ حکایت ہوگی کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، یعنی کسی واقعی طرف اشارہ ہے کہ ایسا ہوا تھا کہ سرکار نے دلاسا دیا تو ہنس پڑے تھے. لیکن اعلیٰ حضرت تھے، ہنس پڑے کر کے اپنے اس کلام کو ایک واقعے پر آپ نے منحصر نہیں کیا، محدود نہیں کیا، بلکہ فرمایا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں. یعنی یہ جاری عادت کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تو صحیح بات ہے کہ آپ کا ایک بار کا تبسم کسی کی نسلوں کی سدھار کا باعث بن سکتا ہے، اور ایک بار کا منہ چڑھانا، منہ پھلانا، یہ کسی کی نسلوں کو برباد کر سکتا ہے. جی ہاں، جیسے کوئی نیا اسلامی بھائی آیا، بالکل انجانا، گھبرا رہا ہے کہ یار میں تو اجنبی ہوں، ماڈرن ہوں، یہ سارے مولانا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک ہو، شوق ہے دین کا آ گیا. اب اگر آپ اس کے سامنے دیکھ کر مسکرائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس طرح آپ کریں، 12 سیر خون نہیں بڑھ جائے گا اس کا. یار ایسا لگتا ہے کہ کم از کم ایک میرے کو جانتا ہے، یہ جانتا ہے، حالانکہ آپ نہیں جانتے. اور پھر آپ اس سے ملیں جلیں اور اس کو محبت دیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کل یہ آپ کو بھی آئندہ کل مدنی حلیے میں نظر آئے اور مدنی قافلے کے ساتھ اٹھا کر سامان قافلہ، زاد قافلہ چل پڑا ہو. نہیں لگتا آپ کو؟ یہ سارے ہی تو تقریباً ماڈرن تھے، یہ سارے اس مدنی حلیے میں تھوڑی پیدا ہوئے. آخر کسی کی مسکراہٹ نے تو کام دکھایا ہوگا. تو اس لیے مہربانی کر کے آپ مسکرانا سیکھیے. اب اس کے لیے ظاہر ہے کوئی وہ الگ سے درجہ تو قائم نہیں کیا جائے گا، یا کلاس تو نہیں لگائی جائے گی کہ چلو بھائی مسکرانا سیکھو، آئیے مسکرانا سیکھیں، ایسا تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو اب یہ کہ میں نے جو عرض کر دیا تو یہ یاد رہنا ضروری نہیں ہے، آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی، زبردستی مسکرانا پڑے گا. یاد آ جائے تو بس مسکرانا شروع کر دیا. امیر سنت کی ملاقات مدنی چینل پر دیکھتے تو انشاءاللہ
اور یہ خود مدنی مذاکرہ بھی یہ ہے، کیونکہ یہ بھی ایک ہمارے سامنے یہ جو کچھ ہے. مجھے ابھی باپا واقعہ یاد جو بیان کر رہے تھے وہ خود ایک واقعہ یاد آ گیا، اور اس میں ایک بڑا دلچسپ وقت وہ موقع وہ تھا منظر. ایک مرتبہ میرے اپنی ذات کا واقعہ ہے. ہفتہ وار اجتماع ایک رسالہ نیا آیا نا مقتدى المدینہ سے، تو اور وہ رسالہ نیا آیا تو میں وہ رسالہ لیا نیا اور لے کر سیدھا پہنچا میں باپا کے پاس نا. تو باپا یہ نیا رسالہ آیا نا. ہاں اب جیسے نیا رسالہ آتا ہے نا، ہاں ارے واہ ارے واہ. اب یوں کر کے کرتا میں تو اپنا تو 12 دن گھٹ پڑا تھا کہ اپنے رسالہ لے کر پہنچے. پہلی دفعہ باپا نے ہمارے یہاں سے رسالہ دیکھا. ابھی ارے یہاں کر رہے تھے، اس میں میری نظر ٹیبل پہ پڑے رسالے پہ پڑ گئی کہ رسالہ میرے لانے سے پہلے باپا تک پہنچ چکا تھا. اب یہ بھی مسکرائے، میں بھی دیکھتا رہ گیا کہ اب کوئی اور ہوتا تو کیا کرتا. میں جیسے رسالہ لا کر دیتا نا، یہ رسالہ آ گیا، ہاں 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 مجھے مل گیا. اب میرا منہ اتنا سا ہو جاتا کہ اب یار پہلے سے پہنچا ہوا ہے. خوشیاں بکھیرنی چاہیے. ہم غم زدہ رہتے ہیں، اگر غموں سے نکلنا ہے تو لوگوں کو خوش رکھنا سیکھیے. یہ کہ میرے ایسا کئی بار ہوا ہے کہ ایک ہی خبر میں کئی افراد سے سنتا ہوں، اور کوشش ہوتی ہے کہ اس کو یوں لگے کہ میں نے ہی یہ خبر پہلے پہنچائی ہے سب سے. اگر میں بولتا ہوں ہاں یہ تو میرے کو پتہ ہے، ہاں برابر پتہ ہے، تو اس کی ناک کٹ جائے گی بیچارے کی. اچھا ایک تو اس کا وہ دل تھوڑا ہوگا، دوسرا یہ کہ آئندہ واقعی یعنی کہ یہ خبر دینا بھی چاہے گا کوئی میرے کام کی ہوگی تو یہ پھر دے گا نہیں کہ ارے اس کو تو پتہ چل جاتا ہے پہلے سے ہی. یہ نقصان ہوگا. تو یعنی کہ یہ سائیڈ پروفٹ یہ ابھی بیٹھے یاد آیا، ورنہ یہ کہ مقصود دل جو یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل خوش ہو. یار بیچارہ اب اتنے جوش میں آ کر، کیونکہ میرے کو جب خبر کوئی سناتا ہے تو بعض اوقات بڑا جوش میں ہوتا ہے، یا کوئی کتاب کی خبر دے یا رسالے کی خبر دے تو پرجوش انداز ہوتا ہے، رسالہ آ گیا رسالہ. اب میں بولا یار میرے کو پتہ ہے یہ دیکھ. اب وہ کچھ نہیں بولے گا لیکن دل تو ٹوٹ جائے گا نا اس کا. تو یہ ایک حکمت عملی ہے جو بس اللہ کی عطا سے کسی کو مل جائے، ہمیں مل جائے. اللہ کرے کہ ہم مسلمانوں کے دل خوش کرنے والے بنے. یہ مفت کا ثواب، اس میں کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا. تو اسی طرح کوئی خبر بھی دے نا تو اس کو تسلی نہیں. اسی طرح کوئی روایت سنائے، حکایت سنائے تو اس کو بولنے دینا چاہیے. آدھے میں اس کو کاٹ دینا کہ مجھے ہاں پتہ ہے میں نے پڑھی ہے یار، میں نے 10 بار پڑھی ہے یار، کوئی نئی بات کر، تو یہ اس سے دل ٹوٹ جائے. موقع محل جیسا کوشش کرنی چاہیے. تو اس طرح ہم لوگوں کے دلوں میں اتریں گے، اور ہمارے گرد بہت دوستوں کا وہ ہجوم ہوگا. مقصود اپنی واوانی دین کا کام ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر. نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. نگاہ نیچی کی توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی نیتیں کرتے جائیے. کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا، خواہش سے کم کھاؤں گا. سحری کی سنت ادا کروں گا، کل کا روزہ رکھوں گا. اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا. حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا. اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا. آخر میں سورۃ الاخلاص قریش اور درود و استغفار کی ترکیب کروں گا. پردہ کی دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح ہا چبا کر کھاؤں گا. جو دانہ وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا. ہڈی گرم مسالہ ہا وغیرہ ہو اچھی طرح ہا چوس چاٹ کر دسترخوان پر ڈالوں. ہر 2 ایک لقمے پر الحمدللہ یا واجدو بسم اللہ کہوں گا. وقتاً فوقتاً زور سے بھی کہہ لوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے. اطراف کی اشیاء
گواہ. 3 بار انگلیاں چاٹوں گا آخر میں، برتن بھی دھو کر پی لوں گا. جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے بلا ضرورت نہیں اٹھوں گا. اٹھنا ہوا جو کھا رہے ہوں گے ان کی اجازت لے لوں گا. آخر میں جانے کے بعد خلال بھی کر لوں گا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی. اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ. الحمد للہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل. الحمد للہ الذی اطعمنی هذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صلوا على الحبيب صلوا تعالى على تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو